کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرعی متین اس مسئلے کے بارے میں کہ درود تنجینا کے مکمل الفاظ کیا ہیں، اور کیا عورتیں مخصوص ایام میں اس کا ورد کر سکتی ہیں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ درود تنجینا بزرگوں سے منقول ایک درود پاک ہے۔ اس درود پاک کو امام فاکہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الفجر المنیر، امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور کتاب القول البدیع، امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب مسالک الحنفاء، اور امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب جامع الصلوات اور مشہور کتاب سعادت الدارین میں نقل فرمایا، جس کے الفاظ یہ ہیں: اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاہوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات۔ یعنی اے اللہ تبارک و تعالی سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی رحمت نازل فرما کہ تو جس کے سبب ہمیں تمام خوفوں اور آفتوں سے نجات دے، اور اس کے سبب تو ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرما دے، اور اس کی بدولت تو ہمیں تمام گناہوں سے پاک کر دے، اور اس کے ذریعے تو ہمیں بلند درجات پر فائز فرما دے، اور ان کی برکت سے تو ہمیں تمام نیکیوں کی آخری انتہا تک پہنچا دے، زندگی میں اور موت کے بعد۔ عورتوں کے لیے یہ درود پاک مخصوص ایام میں پڑھنا بلا کراہت جائز ہے کہ خواتین کے لیے ایام مخصوصہ میں قرآن مجید کے علاوہ اور تمام اذکار، کلمہ شریف، درود شریف، دعائیں وغیرہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں بلکہ مستحب ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ پڑھنے سے پہلے وضو یا کلی کر لی جائے۔ امام احمد بن محمد قسطلانی، جن کا سال وفات 923 ہجری مسالک الحنفاء میں، اور امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سعادت الدارین میں فرماتے ہیں کہ امام فاکہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الفجر المنیر میں بیان کیا، فرمایا مجھے شیخ صالح موسیٰ الضریر نے خبر دی کہ وہ کھاری سمندر میں سوار تھے۔ فرمایا ہمارے مخالف ہوا چل پڑی جس کو اقلابیہ کہا جاتا ہے، اور اس ہوا میں غرق ہونے سے بہت ہی کم لوگ بچ پاتے ہیں۔ پس میں سو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ارشاد فرماتے ہیں، کشتی والوں سے کہو وہ 1000 مرتبہ یہ کہیں: اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاہوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات۔ فرمایا میں بیدار ہوا اور کشتی والوں کو خواب کے بارے میں بتایا تو ہم نے 300 مرتبہ درود پاک پڑھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے اس ہوا کو ہم سے دور کر دیا۔ اور اس روایت کو مجد اللغوی یعنی مجد الدین فیروز آبادی صاحب قاموس نے اپنی اسناد سے اس کی مثل بیان کیا، اور اس کے بعد حسن بن علی اسوانی سے نقل کیا، فرمایا جو شخص یہ درود پاک کسی بھی مشکل، آفت یا مصیبت میں 1000 مرتبہ پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس مشکل کو آسان فرما دے گا اور اس کا مقصد پورا فرما دے گا۔ تنویر الابصار مع در المختار میں ہے کہ حائضہ اور جنوبی کے لیے دعاؤں کے پڑھنے، انہیں ہاتھ لگانے اور اٹھانے میں، اور اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنے میں اور تسبیحات پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی امجدیہ میں فرماتے ہیں کہ درود شریف وضو بے وضو ہر حال میں پڑھ سکتے ہیں، بے وضو تو بے وضو، جنوب و حائض کو بھی درود شریف پڑھنا جائز ہے، اگرچہ ان کے لیے کلی کر کے پڑھنا بہتر ہے۔ بہار شریعت میں ہے
قرآن مجید کے علاوہ تمام اذکار، کلمہ شریف، درود شریف وغیرہ پڑھنا بلا کراہت جائز بلکہ مستحب ہے، اور ان چیزوں کو وضو یا کلی کر کے پڑھنا بہتر، اور ویسے ہی پڑھ لیا جب بھی حرج نہیں۔ واللہ اعلم تبارک و تعالی و رسولہ اعلم صلی اللہ علیہ وسلم۔